پہلا فی مسئلہ کو پاکستان نے انڈیا کو اس دفعہ جو بری طرح ضد کیا ہے اور جس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے اس دفعہ تباہی مچا دی ہے انڈیا کے اندر، اب یقین کیجیے کہ انڈین ایئر فورس ساری زندگی یہ بات نہیں بھولے گی. اس لیے ان کو کہنا پڑا ہے کہ پیٹر کیمپن نے یہ آپریشن جاری. اب سینیریو کیا ہوا ہے، یہ مناظر سے آپ دیکھیں، یہ مناظر کیا ہے، یہ کوئی عام مناظر نہیں ہے. آج انڈین آرمی چیف نے اس سیکورٹی اسٹیشن کو سیز فائر کی جتنی بھی وائلیشن ہوئی ہے رات کو معاہدے کی خلاف ورزی اس کی سیکورٹی اسٹیشن کو ریویو کیا ہے. اب یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہوا کیا ہے تو ساری پروٹوکول پیچھے بوٹن لائن پر آتے ہیں. انڈین آرمی چیف نے فل اتھارٹی دے دی ہے تمام کمانڈرز کو کہ اگر ذرا سی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو پاکستان پر اٹیک کر لے گا. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اس وقت صورتحال یہ ہے جو انڈین میڈیا سے لے کر ان کی عوام جو بے صبری وہاں پر ہو رہی ہے انڈیا کے اندر کہ آپ کے ساتھ حصے نشر ہو گئے، پوری دنیا اندر مذاق اڑا رہی ہے. 5 بار رفیل تیاری کے گئے اور اس صورتحال میں انڈیا جتنا مرضی چھپاتا ہے. جو پاکستان نے حشر کیا ہے ان کا ہماری ایئر فورس نے جو ان کا بڑا مرد کیا ہے، اس ساری زندگی اس قوموں سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اسی لیے انڈین ایئر فورس نے چاہے جو مرضی ہم نے کی، یہ کافی تھا. ہمارا ایک حملہ ہوا اور اس کے بعد یہ جنگ بند ہو گئی، یہ اس لیول کا حملہ تھا. اب ہوا کیا ہے، اب یہ کرنے یہ جا رہی ہے انڈین آرمی چیف نے جو کمانڈروں کو کہا ہے کہ اگر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، یعنی جو سیز فائر کی بات ہے، اگر اس کی ذرا سے بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پاکستان پر اٹیک کر دینا، جواب دے دینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے امریکہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی سے یہ سیز فائر تو ہو گئی ہے، لیکن اس صورتحال میں اگر ذرا سا بھی حملہ ہوا، ذرا سے بھی وائلیشن ہوئی تو ہم اٹیک کر دیں گے، ہم پیچھے دے دیں گے. اب آپ چاہیے کہ صورتحال میں ان کو یہ بہانہ بنانا کہ ہم کی مشکل جو پہلی کام ہم نہ کروا دیں، جو نہ پلوامہ کو کروا دیں. آپ بتائیے آپ ان سے کوئی نہیں کر سکتے. آپ انی جگہ ایک سیکنڈ میں دے دیں ماڈرن کو خلاف چاہیے پوری طرح کے سب کچھ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان بڑا چھوٹا الزام ہے اور اس کے بعد آپ اٹیک کر دیں. تو انڈین آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ میرے آرڈر کا انتظار نہ کرنا، اٹیک کر دینا پاکستان پر. کیوں یہ معاملہ سارا ہو رہا ہے؟ اب آپ سوچیں مودی کو جنگ کے سب سے زیادہ چاہیے بچائے پہلے. اب اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیں گے کہ کیوں مودی آگے کیوں دوبارہ حملے کے لیے پیش آ رہے ہیں. انڈیا کے اندر آپ شف سے نہ اٹھائے، ان کے سیفے نہ مطالبہ کر رہے ہیں. اسد اویسی وہ ان کے خلاف کرا. اب راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ وہ کیا ہے، آپ لوگوں نے کیسے جنگ بندی کر دی ہے، ہمیں نہ آپ نے ریسرچ لیے ہے نہ کوئی کامیابی حاصل کی ہے. امیڈیٹلی آل پارٹیز کانفرنس بنائے اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جس طرح یہ ہمیں صحیح کروایا ہے، دہشت کروایا ہے، یہ تو دنیا کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا. لہٰذا اس صورتحال میں کیسے جنگ بندی ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہو گیا، ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں چیز پر امریکہ نے کیسے کروا دیا ہے، سب پہلے کبھی نہیں ہوا. اور مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر دوبارہ ہو گیا ہے اور اس صورتحال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ مذاکراتوں میں سوال یہ ہے کہ بھارت نے مانا کیسے، کیا ایسا کیا ہے اس حملے کے بعد پاکستان نے کہ آپ مانگے سندھو ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آپ پر صرف ایک حملہ کیا، انڈیا نے لیکن پاکستان نے ایک حملہ کیا. تو کیا تھا اس حملے کے اندر کہ آپ اچانک سے لڑ گئے؟ یہ ہے وہ اصل چیز ہے کہ سفل آپ ٹوٹ رہے ہیں نا کہ بھائی الجزیرہ نے کہا کہ پاکستان نے ان کی پائلٹ پکڑ لی، پاکستان نے رافیل طیارے پکڑ لیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بات سچ تو نہیں ہے، اس بات کی وجہ سے نہیں مانا گیا تھا. تم لوگوں نے کیا کیا ہے، پاکستان کی ایئر فورس نے کیا کیا، پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے پرفیکٹ اڑا دی ہے. اب یقین کیجیے کہ ہمارا ہاتھ رافیل کے مقابلے میں تو بچت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں گے اس وقت وہ کیا ہے کہ جتنا خوش چائنا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. چائنا کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. یہ آپ سمجھ سے اچھی بات ہے.
چین پاکستان کا اس وقت اتنا شکر گزار ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو حملہ کیا، پاکستانی ایئر فورس نے کمال کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کی داغ دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے، اور چین کو سپر ڈوپر ہونے کے لیے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل میں رافیل طیارے تو استعمال کر رہے تھے، انہوں نے چائنا کے خلاف دی۔ یہ سمجھیے جو ایل ایس سی والی سائڈ ہے چائنا کے ساتھ، وہاں پر بھی جو رافیل طیارے ڈپلوائے ہے نا، تو دنیا کے اندر چائنا کیا کہے گا؟ وہ پچ کرے گا اپنے ٹیکنالوجی کو۔ پھر یہ بات دیکھیں، ہم جو مرضی بات کرتے رہے، انڈیا ایڈمٹ نہ کرے، دنیا بھر کے اندر جب آپ نے طیارے جن ممالک نے لینے ہوتے ہیں ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے۔ دنیا کے 36 ممالک نے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے پچھلے 5 دن میں کوشش کی ہے۔ 3 ممالک کی وجہ سے اس جنگ کو بند ہونے میں سب سے مین کردار تھا، سعودی عرب کا، امریکہ کا اور برطانیہ کا۔ جن ممالک نے چائنا سے کوئی مال خرید رہا ہے، چیزیں خریدنی ہے، چائنا ان کو کہے گا کہ دیکھو پاکستان نے کیسے اٹیک کیا ہے کہ ایک ہی اٹیک کے بعد یہ لوگ دیر ہو گئے ہیں، تو چائنا اپنی ٹیکنالوجی بیچے گا، اور اس کا آپ سوچیں دنیا بھر کے اندر اس کی ٹیکنالوجی کو ہم نے آسمان پر پہنچا دیا۔ اب چائنا کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہوں گے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس لیول پر ہمارے تعلقات ہوں گے۔ چائنیز ٹیکنالوجی نے دیکھیے، اس میں کریڈٹ پاکستان کو بھی جاتا ہے، ہماری ایئر فورس کو جاتا ہے۔ آپ کی ایئر فورس نے نہ کبھی پہلے ڈسپوائنٹ کیا ہے آپ کو، نہ آج کیا، اور انشاءاللہ نہ کبھی فیوچر میں کرے گی۔ یہ بات انڈیا کو پتا، یہ رافیل طیارے مارنا کوئی آسان تھا؟ اگر فرانس کے انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ بات کہہ دی سی این این کو، اجازت ہمارے طیارے نہیں گرے اور اب گرے ہیں، بتائیں ان کو کیا ضرورت تھی اپنے رافیل طیاروں کی بےعزتی کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ جب گرائے ہیں تبھی تو یہ معاملہ سارا سامنے آیا ہے۔ سو اس صورتحال میں ان کے پیروں تلے زمین نکلی ہے۔ آپ جو مرضی کہیں، آپ یہ سیٹلائٹ امیجز دیکھیے، یہ چائنا کی سیٹلائٹ امیجز ہے، نور خان ایئر بیسڈ۔ الحمدللہ نور خان ایئر بیس فلی آپریٹ کر رہی ہے۔ انڈیا نے اٹیک کیا ہے، لیکن اس صورتحال میں کیا ڈیمیج ہوا ہے؟ بلڈنگ کا ایک چھوٹا سا روف ہے اور چھوٹا سا ویئر ہاؤس، اس کے علاوہ کیا؟ الحمدللہ نیوٹرلائز کر لیا۔ چائنا کی ٹیکنالوجی نے انڈیا کی ٹیکنالوجی کو دی ہے شکست۔ اتنے ملٹری بیسز ہم نے مارا ہے نا، پٹھان کوٹ میں ہم نے مارا، کیا حال ہوا ان کے بیسز؟ انہوں نے مارا تو ہم نے روکا۔ اس صورتحال میں جہاں تک ڈرونز کی بات ہے، وہ آپ سب کے سامنے کہ ڈرونز ہے، جو چیزیں ہو سکی ہم نے کی، لیکن ہمارے میزائلوں نے جو رافیل گرا دیے، جو چیزیں گرا دی، وہ بہت تھا، وہ بہت زیادہ تھا۔ اب ذرا سنیے کہ مودی نے انسٹرکشن کیا دی۔ مودی نے اس وقت انسٹرکشن دی ہے، یعنی پوری طرح کلیئرلی جو لیٹسٹ انسٹرکشنز آئی ہے کہ وہاں سے گولی چلے گی تو یہاں سے گولا چلا دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹیک جو پاکستان، یعنی جو بیسس پر بھی اٹیک ہو اس سے پہلے ہو رہا، اس کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی حملہ ہوا تو پاکستان پر بھرپور حملہ کر دینا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ خالی یہ کام نہیں ہو رہا، انڈیا کے خلاف جو پوائنٹس ہیں ریجن کے اندر وہ بھی کتنے خراب ہے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے اس وقت حسینہ واجد کی سیاسی جو جماعت تھی عوامی لیگ، اس پر لگا دی ہے پابندی۔ اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش اب فیوچر کے لیے بھی انڈیا کے ہاتھ سے گیا۔ حسینہ واجد تو وہاں پر ہے، اس کی جماعت ہوتا ہی ہے کہ جی جماعت قائم ہے، دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، انہوں نے بین ہی کر دیا اس کی جماعت کو۔ سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی نے جے ڈی وینس کو کہا کہ پاکستان نے اگر کچھ کیا تو ہم پاکستان کو ایسا جواب دیں گے کہ انہوں نے ساری زندگی بھی نہ سوچا ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تب ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ یعنی اٹیک کیا جے ڈی وینس۔ اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جے ڈی وینس سے مودی نے بات چیت کی، تو ایسا جواب دیں گے کہ ساری زندگی انہوں نے سوچا نہ ہوگا کہ پاکستان پر جس دن پاکستان نے اٹیک کیا انہوں نے واقعی کمال کیا، ایسا جواب دیا کہ کسی نے نہیں سوچا، فوری جنگ بندی کر دی۔ یعنی یہ وہ معاملہ ہے جس کو آپ اور ہم سمجھے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہے۔ انڈیا اس وقت بڑی پوزیشن ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، انڈین گورنمنٹ نے اس وقت کہا ہے کہ جو ٹرمپ نے بات کی ہے نا میڈیشن کی کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کی میڈیشن نہیں لینی، نہ ہم نے کسی تیسرے فریق کو ڈالنا ہے۔ ہاں ایک ایشو ہے جس پر بات ہو سکتی ہے اور وہ ہے آزاد کشمیر، اس کے علاوہ کوئی میڈیشن نہیں۔ اگر آزاد کشمیر دلوانے میں امریکہ انٹرسٹیڈ ہے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اور جے شنکر نے، ابھی انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جے شنکر نے مارکو روبیو کو کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ماریں گے
ہم نہیں رکیں گے. آپ کا جو بھی آرڈر ہوگا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم نے اپنے حق کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر بہت سارے معاملات خراب ہیں. آپ یہ مناظر دیکھیے, اس وقت امریکہ, اسرائیل اور بھارت کو جو شکست ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نئے اتحاد بن رہے ہیں. انڈیا نے کوشش کی تھی افغانستان پاکستان پر حملہ کرے, افغانستان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. کابل میں پاکستان, چین اور ایران کے نمائندوں کی میٹنگ ہوئی ہے اور ان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی بھی ہے. یہ انڈیا کو بات کھٹک رہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو. تو لہٰذا کل ملا کر اگر ہم ساری صورتحال کا جائزہ لیں, الحمدللہ ہمارا پلڑا بھاری ہے. اور ہماری ایئر فورس تو کیا بات ہے, اس نے کیا کمال کام کیا ہے, مزہ آ گیا ہے.